اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 16 جولائی 2020 کی تاریخ میں آپ کے نصاب کی کتاب دروس البلاغت کے نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام بچے اپنی کتابوں کے ساتھ موجود ہوں گے، عبارت خوانی کریں گے، ترجمے اور مطالب اور ما لہ ما علیہ کو بغور سماعت کریں گے، پھر ان کی تکرار کریں گے۔ آج مصنف علیہ الرحمہ شروع کر رہے ہیں نئے سبق کا والاکرام نحو ادخلوها بسلام آمنین واما النہی فهو طلب الکف عن الفعل على وجه الاستعلاء وله صيغة واحدة وهي المضارع مع لا الناہیۃ كقوله تعالی ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها۔ یعنی اس سے پہلے آپ نے یہ پڑھا کہ امر اپنے معنی اصلی سے نکل کر مختلف مقامات پر مجازی معنی میں مستعمل ہوتے ہیں، اور حالات کی بنیاد پر، سیاق و سباق کی بنیاد پر اور قرائن حوال کی بنیاد پر وہاں پر امر کا معنی اصلی مراد لینا صحیح نہیں ہوتا، بلکہ مجازی معنی مراد لینا ہوتا ہے، جس کے تقریباً 11 مقامات اب تک آپ نے پڑھ لیا ہے۔ آج 12واں مقام آپ کو پڑھایا جا رہا ہے والاکرام نحو ادخلوها بسلام آمنین، اور تعظیم کرنا، عزت بخشنا، جیسے داخل ہو جاؤ اس میں، یعنی گھر میں، اسلام میں، سلامتی اور امن کے ساتھ۔ تو یہاں ادخلو فعل امر ہے، ادخلو فعل امر ہے، اور یہ تعظیم کے لیے ہے، لیکن تعظیم کے لیے کب ہوگا یہ؟ ادخلو فعل امر معنی اصلی میں نہیں ہے، بلکہ معنی مجازی میں داخل ہے۔ اب معنی مجازی کیا ہے؟ وہ ہے تعظیم کرنا، یعنی کہا جا رہا ہے کہ آپ اس میں داخل ہو جائیے امن و سلامتی کے ساتھ۔ تو قرینہ اس بات کا ہے کہ تعظیم کا معنی یہ ادخلو اس وقت دے گا جب مامور بہی یعنی دارالسلام میں داخل ہونا پا لیا جائے گا۔ جس مامور بہی کو آپ حکم دے رہے ہیں وہ اس گھر میں دارالسلام میں امن و امان سے اور خیر و عافیت سے، عزت و وقار کے ساتھ اس میں داخل ہونا پا لیا جائے گا، تب یہ تعظیم کا معنی ہوگا۔ لیکن داخل ہونے سے پہلے یہ اپنے معنی فعل امر کے معنی اصلی میں رہے گا۔ آپ نے کہا اس گھر میں دارالسلام میں امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، تو داخل اگر ہو گیا تو یہ تعظیم پالی گئی، یہ ہے۔ اب کہتا ہے امن نہیں ہو، تو انشاء کے باب میں آپ نے پڑھا کہ انشاء کے بہت سارے اقسام ہیں، امر ہے، نہیں ہے، استفہام ہے، تمنی ہے، ندا ہے، عرض ہے، عقود ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہیں۔ تو ایک قسم یعنی امر کا بیان یہاں تک ختم ہوا۔ اب یہاں کے بعد فعل نہیں کا دوسری فعل نہیں کی تفصیل کا آغاز کر رہے ہیں۔ نہیں جیسے امر کے معنی حکم دینا، تو نہیں کے معنی منع کرنا، روکنا۔ تو جس طرح امر کے معنی حکم دینا ہوتا ہے، اسی طرح تقریباً نہیں کے معنی روکنا ہوتا ہے، یعنی
امر میں اگر طلب کف فعل ہوتا ہے، کسی کام کو نہ کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے، کام کو کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے امر میں، تو نہیں میں کیا ہوتا ہے؟ کف فعل، یعنی وہاں طلب فعل ہے، یہاں کف فعل، طلب کف فعل ہے، طلب یہاں بھی ہے، طلب وہاں بھی ہے، مگر وہاں فعل کرنے یعنی امر میں فعل کرنے کا، کام کرنے کی طلب ہے، اور یہاں نہیں میں کام نہ کرنے کی طلب ہے، بس اتنا فرق ہے۔ اور جس طرح وہاں 4 صیغے امر کے متعین تھے، ہے نا، اسی طرح یہاں صرف ایک صیغہ متعین ہے فعل نہیں کا، جو صیغہ فعل مضارع کا ہوتا ہے اور لائے ناہیہ اس میں ملا ہوتا ہے، جیسے لا تضرب۔ فعل ہے کہ نہیں، فعل مضارع جو ہے فعل سے رکنے کا، فعل نہیں جو ہے فعل سے رکنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس فعل سے آپ نے منع کیا ہے، اس فعل میں جو معنی ہوتا ہے اسی معنی سے آپ رکنے کے لیے آپ کیا کہتے ہیں، اس کو حکم دیتے ہیں کہ ایسا مت کرو۔ جیسے آپ نے کہا لا تزن، لا تزن فعل نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ آپ نے اس کو زنا کرنے سے منع کیا کہ زنا مت کرو، تو یہ نہیں ہے۔ اب یہ نہیں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے وہ امن نہیں و فہو طلب الکف عن الفعل، کام سے رک جانے کا مطالبہ کرنے کا نام نہیں ہے۔ علی وجہ الاستعلاء، استعلاء یہاں بھی پائے جانا ضروری ہے، جس طرح فعل امر میں استعلاء کا عنصر داخل ہوتا ہے، اسی طرح استعلاء کا عنصر آپ کے نہیں کے فعل کے اندر بھی پائے جانا ضروری ہے۔ اسی لیے نہیں کی تعریف میں طلب الکف عن الفعل علی وجہ الاستعلاء کی بات کہی۔ اب طلب الکف عن الفعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں فعل کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس فعل سے رکنے کی طلب کی جائے، یا اس فعل سے باز رہنے کا مطالبہ کیا جائے جس سے نہیں کا صیغہ ماخوذ ہے، جس سے نہیں کا صیغہ ماخوذ ہے۔ جیسے زنا یزنی، زنا کرنا، آپ نے اس سے بنایا لا تزن، تو لا تزن جو ہے زنا سے ماخوذ ہے، اور اسی کو آپ نے نہیں کی شکل دی، تو اسی فعل سے آپ اس کو روک رہے ہیں۔ تو آپ یوں کہیے فعل سے مراد باز رہنے کی طلب کرنا جس فعل سے نہیں کا صیغہ بنا ہے، جیسے لا تزن کے ذریعے زنا سے روکا گیا، آئیو زنا سے ماخوذ ہے۔ اب کہتا ہے کہ وَلَهُ صِيغَةٌ وَاحِدَةٌ، اس کا ایک ہی صیغہ آتا ہے، اس کا ایک ہی صیغہ آتا ہے۔ تو ایک ہی صیغہ آنے کا مطلب کیا ہوا؟ بھئی لا تضرب بھی ہے، لا تسمع بھی ہے، لا تقل بھی ہے، لا تسمع بھی ہے، لا تنظر بھی ہے، وغیرہ وغیرہ سارے صیغے ہیں نہیں کے، تو ایک ہی صیغہ کیوں کہا؟ یہ کس طرح کی تقسیم ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ واحدۃ سے مراد یہاں پر مراد جو ہے وحدت نوعی ہے، وحدت افراد نہیں ہے، وحدت فرد نہیں ہے کہ ایک ہی فرد اس کا آتا ہے۔ نہیں کا صیغہ صرف ایک ہی فرد میں منحصر ہے ایسا نہیں، بلکہ نوعیت جو اس کی قسم ہے وہ نوعیت محدود ہے ایک قسم میں، اور وہ کون سا ہے؟ وہی المضارع مع الناہیۃ، ایسا فعل مضارع جو لائے ناہیہ کے ساتھ ملا ہو۔ اسی لیے کہا واحدہ سے مراد یاد رکھنا چاہیے کہ وحدت نوعی ہے، یعنی نہیں کا صیغہ ایک ہی قسم کا آتا ہے، ایک ہی نوعیت کا آتا ہے، جو فعل مضارع سے اور لائے ناہیہ کے ساتھ ملا ہوتا ہے۔ اب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ صیغہ جو نہیں کا ہے یہ نوعیت کے لحاظ سے ایک ہی ہے، مگر اس کے ماتحت بہت سارے صیغے ہیں جو اس کے افراد پائے جاتے ہیں۔ لا تضرب بھی اس کے افراد میں ہے، لا تسمع بھی اس کے افراد میں ہے، لا تقل بھی اس کے افراد میں ہے، لا تقم
جس کے افراد میں ہے، تو یہ ہوا اس کے افراد کا مطلب، اور وہ ہوا اس کی نوعیت کا مطلب۔ اسی لیے انہوں نے کہا وَلَهُ صِيغَةٌ وَاحِدَةٌ، اس کا ایک ہی صیغہ ہے، وہی المضارع مع الناحیت، وہ فعل مضارع ہے جو لا ناحیہ کے ساتھ ہے۔ مثال دیکھ لیجیے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ فساد برپا نہ کرو روئے زمین میں اس کی درستگی کے بعد، روئے زمین میں اصلاح کے بعد اس میں فساد پیدا نہ کرو۔ تو فسد یفسدو سے لا تفسدو ہے، فساد برپا نہ کرو، نہیں کے معنی میں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وقد تخرج صيغته عن معناها الأصلی، بالکل ٹھیک اسی طرح جس طرح اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ فعل امر کبھی کبھی اپنے معنی اصلی سے ہٹ جاتا ہے اور معنی مجازی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے حالات و قرائن کی بنیاد پر، ٹھیک اسی طرح فعل نہیں بھی اور اس کا صیغہ بھی اپنے معنی اصلی سے ہٹ جائے گا اور دوسرے معانی کی طرف منتقل ہو جائے گا، جو مقام و محل اور سیاق و سباق کے قرینے کی بنیاد پر طے پائے گا۔ اب معنی اصلی کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں معنی اصلی کا مطلب یہ ہے کہ فعل کی طرف سے منتقل ہوتا ہے ایسے معنی کی طرف، وہاں پر طلب نہیں ہوتی ہے بلکہ اس طلب سے منتقل ہو جاتا ہے ایسے فعل، جہاں پر فعل کی طلب نہ ہوتی ہو تو ایسے معنی کی طرف جن معنی میں کسی عمل سے رکنے کا مطالبہ نہیں ہوتا ہے، کسی کام کرنے سے روکا نہیں جاتا ہے، چاہے وہ استعلاء کے ساتھ ہو یا بغیر استعلاء کے ساتھ ہو۔ تو استعلاء کی شرط جو آپ کی ہے وہ نہیں کے اندر ہے، وہ آپ کے نہیں کے معنی مجازی کے اندر نہیں ہے۔ نہیں سمجھا؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نہیں کہتے ہیں طلب و کف الفعل علی وجہ الاستعلاء کو کہتے ہیں، کام نہ کرنے کا مطالبہ کرنا استعلاء کے طور پر، تو یہ نہیں ہے، یہ ضروری استعلاء پایا جانا۔ لیکن جب یہ معنی مجازی میں آئے گا، اس کا معنی مجازی مراد لیا جائے گا، تو اب معنی مجازی میں چاہے استعلاء ہو یا استعلاء نہ ہو، دونوں ہی شکل میں معنی مجازی کا معنی مراد لیا جائے گا۔ تو وہی بات کہہ رہے ہیں کہ وقد تخرج صيغته عن معناها الأصلی، اور کبھی کبھی نکل جاتا ہے اس کا صیغہ، یعنی خارج ہو جاتا ہے اس کا صیغہ اپنے معنی اصلی یعنی کہ طلب الکف عن الفعل علی وجہ الاستعلاء سے ایسے معنی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جن میں کسی عمل سے رکنے کا مطالبہ نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ استعلاء کے ساتھ ہو چاہے بغیر استعلاء کے ساتھ ہو۔ آج کی بحث یہیں ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ اگلا سبق پھر لے کر ہم آئیں گے اور آپ سبھی لوگ اس کی تکرار کریں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پھر حاضر ہوں گے۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 18 جولائی 2020 کی تاریخ میں آپ کے نصاب کی کتاب دروس البلاغت کے نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی بچے مستعدی کے ساتھ موجود ہوں گے، عبارت خوانی کریں گے اور اپنے اسباق کا اعادہ اور تکرار بھی کریں گے۔ ابھی تک آپ نے یہ پڑھا کہ انشاء کے جو بنیادی بحثیں ہیں ان میں سب سے پہلے امر کی بحث چلی، اس کے بعد کل نہیں کی بحث آپ نے پڑھی، پھر آج نہیں کے دوسرے معانی کی طرف جو ہے مصنف ذہن کو منتقل کرنا چاہتے ہیں،
اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح فعل امر طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء سے کے اصلی معنی سے ہٹ کر دوسرے معانی کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں سیاق و سباق کی بنیاد پر، حالات اور قرائن کی بنیاد پر، ٹھیک اسی طرح نہیں کہتے ہیں طلب الکف عن الفعل علی وجہ الاستعلاء کو، یعنی فعل سے رک جانے کا مطالبہ کرنے کو استعلاء کے ساتھ، یہ اس کا نہیں کا معنی اصلی ہے، لیکن یہ معنی کبھی کبھی بالکل ویسے ہی خارج ہو جاتا ہے اپنے صیغہ نہیں سے، جس طرح امر کا معنی اصلی خارج ہو جایا کرتا ہے امر کے صیغے سے، اور ٹھیک اسی طرح جس طرح سیاق و سباق اور حالات و قرائن کی بنیاد پر وہاں معنی مجازی مراد ہوتے ہیں، اسی طرح فعل نہیں کے بھی سیاق و سباق اور حالات و قرائن کی بنیاد پر فعل نہیں کے دوسرے مجازی معنی مراد ہوتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج نئے سبق میں فرما رہے ہیں وَقَدْ تَخْرُجُ صِيغَتُهُ عَنْ مَعْنَاهَا الْأَصْلِي إِلَى مَعَانٍ أُخَرَ تُفْهَمُ مِنَ الْمَقَامِ وَالسِّيَاقِ الْأَوَّلُ كَالدُّعَاءِ نَحْوَ لَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ، وَالثَّانِيُ وَالِالْتِمَاسُ كَقَوْلِكَ لِمَنْ يُسَاوِيكَ لا تبرح من مكانك حتى ارجع اليك، والثالث والتمني نحو لا تطلعي في قوله يا ليل طل ويا نوم زل يا صبح قف لا تطلعي، والرابع والتهديد كقولك لخادمك لا تطع امري او کما قال۔ فرماتے ہیں کہ وقد تخرج، کبھی کبھی یہ نکل جاتا ہے۔ کون نکل جاتا ہے؟ صیغے کا اپنا اصلی معنی الی معان اخر، صیغتہ صیغہ نہیں کا اصلی معنی نکل جاتا ہے الی معان اخر، دوسرے معانی کی جانب، تفہم من المقام، جو مقام اور سیاق و سباق اگلے پچھلے عبارات اور حالات سے معلوم ہوتے ہیں۔ تو یہ کیفیت، اب یہ غور کرنا ہے کہ مصنف نے کہا تخرج صیغتہ عن معناها الاصلی، تو یہ اصلی سے مراد کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اصلی سے مراد یہ ہے کہ فعل کی طلب سے منتقل ہو جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو فعل کی طلب سے منتقل ہوتا ہے اس فعل کی طلب سے منتقل ہو کر ایسے معانی کی طرف مفہوم چلا جائے جن معانی میں کسی عمل سے روکنے کا مطالبہ نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ نہیں میں تو عمل سے روکنے کا مطالبہ ہوتا ہے، لیکن ایسے معانی کی طرف کبھی کبھی چلا جاتا ہے جس میں عمل سے رکنے کا مطالبہ تو نہیں ہوتا ہے نا، چاہے وہ استعلاء اس کے اندر پایا جائے یا استعلاء نہ پایا جائے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ جبکہ نہیں کے اندر آپ جانتے ہیں کہ نہیں کے اندر بالکل ویسے ہی استعلاء ضروری ہے جس طرح طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء امر کے اندر ضروری ہے۔ تو عدم فعل کی طلب ہے نہیں کے اندر، اور طلب فعل ہے امر کے اندر، اور استعلاء دونوں میں ہے۔ تو اب جب یہ صیغہ نہیں اپنے معنی اصلی سے نکلے گا تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ جس معنی کی طرف جاتا ہے یہ منتقل ہو کر، وہ معانی ان میں چاہے استعلاء پایا جائے یا نہ پایا جائے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔
اور اس میں ایسے معانی کی طرف منتقل کر دیا جائے گا جس میں کسی عمل سے رکنے کا مطالبہ نہیں ہوتا ہے، تو یہ معنی مجازی کی طرف منتقل ہونے کا معنی ہوا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے، دعا، دعا کرنا ہے نا، دعا کرنا یعنی دعا کا معنی پیدا کرنا فعل نہیں کے صیغے میں۔ فعل نہیں کا معنی اصلی ہے طلب و کف الفعل علی وجہ الاستعلاء، استعلاء کے طور پر کف فعل کا مطالبہ کرنا، لیکن جب نہیں کا صیغہ یہاں آ رہا ہے تو وہ طلب کف فعل نہیں ہے بلکہ وہاں پر دعا کا معنی ہے۔ جیسے لا تشمت بی الاعداء، مجھے دشمنوں کو یا اللہ تو مجھ سے میرے دشمنوں کو خوش ہونے کا موقع نہ عطا فرما، اے میرے مولا، اے میرے رب تعالی، تو میرے دشمنوں کو مجھ سے خوش ہونے کا موقع نہ عطا فرما۔ موقع نہ عطا فرمانے کا مفہوم یہاں پر کیا ہے؟ یہ مفہوم ہے کہ ایسا موقع میرے دشمنوں کو نہ دے کہ وہ موقع پا کر میرے اوپر کیچڑ اچھالیں، غیبت کریں، حدگوئی بدگوئی کریں، میرا مضحکہ اڑائیں اور میری کھلی اڑائیں۔ مطلب کیا ہوا کہ لا تشمت بی الاعداء کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں لا تشمت کا معنی ہوا کسی کی مصیبت سے خوش ہونا ہے نا۔ الشمت کہتے ہیں کسی سے، جیسے کہتے ہیں نا شمتا بے فلاں، فلاں کی مصیبت سے خوش ہوا، فلاں آدمی فلاں کی مصیبت سے خوش ہوا، تو لا تشمت بی الاعداء، مجھ سے میرے دشمن خوش ہوں ایسا موقع اور محل میرے دشمنوں کو نہ عطا فرما۔ تو گویا متکلم یہ کہنا چاہتا ہے، خدا سے دعا کر رہا ہے کہ مولا تعالیٰ میرے ساتھ ایسا سلوک اور ایسا برتاؤ نہ فرما جس سے میرے دشمن خوش ہوں اور میرا مذاق اڑائیں، میری تفریح کریں۔ تو یہ مثال انہوں نے لا تشمت سے دی۔ اب لا تشمت سے یہاں پر طلب کف فعل نہیں ہے، علی وجہ الاستعلاء بھی نہیں، کیونکہ بندہ خدا سے کی بارگاہ میں کر رہا ہے۔ بندہ خدا کی بارگاہ میں جب یہ کہہ رہا ہے کہ میرے دشمنوں کو مجھ سے تفریح کا موقع، مزہ کا موقع نہ عطا فرما، تو یہاں پر کسی بندے کے اختیار میں نہیں کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو حکم دے کہ مولا تو یہ کام نہ کر، معاذ اللہ۔ تو گویا طلب کف فعل مراد نہیں۔ جب یہ ممکن ہی نہیں کہ بندہ خدا کو اس بات سے روکے اور کسی کام یا عمل سے روکے، تو پھر لا تشمت جو نہیں کا صیغہ ہے یہ اپنے معنی اصلی میں نہیں ہے بلکہ معنی مجازی میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے دعا کے معنی میں کہ اے مولا میرے دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ عطا فرما۔ کتنا یہ پہلی مثال ہے۔ جس طرح امر کے لیے دوسرے معنی مستعمل ہوتا ہے 26 معنی میں، اسی طرح کئی معنی میں فعل نہیں بھی اپنے مجازی معنی میں مستعمل ہوتا ہے، جس کی چند مثالیں فعل نہیں کی بھی آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ پہلی مثال دعا کی ہو گئی، لا تشمت بی الاعداء۔ دوسری مثال والالتماس۔ التماس کے معنی کیا آتے ہیں؟ التماس کے معنی کسی ایسے آدمی کو سے گزارش کرنا یا کہنا یا روکنا یا منع کرنا کہ جناب والا وہ آدمی دونوں ہم رتبہ ہو، عمر میں، عہدے میں، منصب میں، عمل میں، حیثیت میں وغیرہ ذالک، دونوں برابر ہوں، تو اس کو ہم التماس کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے قول لمن یساوی کا، بل التماس کا قول لمن یساوی کا، جیسے آپ کا کہنا اس آدمی سے جو آپ کے برابر ہو،
آپ نے کیا کہا؟ لا تبرح من مکانک حتی ارجع الیک، تم اپنی جگہ سے ہٹنا مت جب تک میں تمہارے پاس لوٹ نہ آؤں. دیکھیے، تم اپنی جگہ سے ہٹنا مت جب تک کہ میں لوٹ نہ آؤں. یہ کون کس سے کہہ رہا ہے؟ ایک ایسا ساتھی جو دوسرے ساتھی سے کہہ رہا ہے، یا ایسا ہم عمر جو دوسرے ہم عمر سے کہہ رہا ہے، ہم رتبہ کہہ رہا، ہم حیثیت کہہ رہا، وغیرہ ذالک. تو مساوی آدمی جب کسی مساوی آدمی سے کہتا ہے تو اس کا مطلب طلب کف فعل نہیں کرتا، بلکہ اس سے محض التماس اور گزارش کرتا ہے. اسی لیے کہا گیا، چونکہ جب کوئی مساوی درجے کا آدمی اپنے مساوی درجے کے آدمی سے کہتا ہے یا منع کرتا ہے تو یہ کہنا مطالبہ نہیں ہوتا کسی چیز کا، کف فعل کا یا طلب فعل کا مطالبہ نہیں ہوتا، فعل یا عدم فعل کا مطالبہ نہیں ہوتا. مطالبہ ہوتا ہے اس بات کا ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ محض گزارش کہی جا سکتی ہے، جس کو ہم عام طور سے التماس کہتے ہیں. ہم رتبہ نہ ہوتا تو بات چل جاتی، دوسرا معنی ہو جاتا. غرض کے فعل نہیں اپنے کئی دوسرے معانی میں بھی آتے ہیں. دو مقام ہو گیا. تیسرا محل جہاں پر فعل نہیں اپنے معنی اصلی سے ہٹ جاتا ہے اور دوسرے معنی مجازی میں مستعمل ہوتا ہے، تو کیا ہے؟ تمنی. تمنی کہتے ہیں ایسی چیز کی آرزو کرنا جس کے پانے کی امید نہ ہو. تمنی کہتے ہی ایسی چیز کو ہے، ایسی چیز کا آرزو کرنے کو کہتے ہیں جس کا پانا ناممکن ہو. اب کوئی کہے ہم کو جوانی واپس آ جائے، تو کبھی جوانی لوٹتی ہے؟ لیت الشباب یعود، یہ تمنا ہے. تو اسی طرح فعل نہیں کبھی کبھی بجائے طلب کف فعل کے تمنا کے معنی میں آتے ہیں. اور اس کی مثال دیکھیے، شاعر کا یہ شعر ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تطلعی فی قولک، تمہارے قول میں یا لا تطلعی یا لیلۃ و یا نوم ذل یا صبح قف لا تطلعی، اے لمبی رات، اے رات لمبی ہو جا، و یا نوم ذل، اور اے نیند اڑ جا. وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس کی تکمیل اگلے سبق میں ہوگی. عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں. آج 19 جولائی 2020 کی تاریخ میں آپ کے نصاب کی کتاب دروس البلاغت کے نئے سبق کی شروعات کرنے جا رہا ہوں، اور مجھے آپ سے یہ امید ہے کہ آپ سبھی بچے اپنی کتابوں کے ساتھ موجود ہوں گے، عبارت خوانی کریں گے اور سبق کے ترجمے، مطالب اور ما لہو ما علیہ کو بغور سماعت کریں گے. پھر آپس میں ان کی تکرار کریں گے اور سبق کا اعادہ بھی کرتے رہیں گے. ابھی تک آپ نے یہ پڑھا کہ نہیں کا صیغہ، نہیں کہتے ہیں طلب کف فعل علی وجہ الاستعلاء کو، لیکن یہ اصلی معنی کبھی کبھی اپنے مجازی معنی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور بجائے اس کے کہ طلب کف فعل کی بات کی جائے استعلاء کے ساتھ، کبھی کبھی مجازی طور پر طلب کف فعل کے بجائے دوسرے اور معانی مراد ہوتے ہیں، اور اس میں نہ تو جناب والا کف فعل کی بات ہوتی ہے، نہ طلب کی بات ہوتی ہے، بلکہ محض اور محض اس میں کبھی دعا، کبھی تمنی، کبھی التماس، اس طرح کے معانی پائے جاتے ہیں. اس میں رکنے کی بات نہ ہوگی، کف کا معنی نہیں پایا جائے گا، وہاں پر معنی محمول ہو جائے گا سیاق و سباق اور قرینے کی بنیاد پر دوسرے معنی کے لیے.
یہ بحث چلتی آ رہی تھی جس کی چند مثالیں کل تک آپ نے پڑھی تھی، کل تک گزری ہیں کہ بھئی یہ ایک ہی طرح کا صیغہ ہوتا ہے اور وہ صیغہ اپنی نوعیت کا ایک ہوتا ہے، لیکن اس کے افراد بہت سارے ہوتے ہیں۔ صیغہ نہیں کی جو نوعیت ہے وہ صرف ایک ہے، لیکن افراد بہت سارے ہیں۔ نوعیت ایک الگ چیز ہوتی ہے اور افراد کی نوعیت، افراد کے اقسام ایک الگ چیز ہے۔ لہذا صیغے تو نہیں کہ بہت سارے ملیں گے، لیکن اس کی نوعیت یوں ہوگی کہ فعل مضارع کے ساتھ لائے ناہیہ ملا ہوگا۔ جیسے آج تیسری مثال شروع کر رہے ہیں، والتمنی نحو لا تطلعی فی قولہ یا لیل طل و یا نوم ذل یا صبح قف لا تطلعی میں۔ چوتھی مثال ہے والتحدید قولک لخادمک لا تطع امری۔ یہاں تک بات ختم ہوئی۔ اس کے بعد اما الاستفہام فہو طلب العلم بشیء و ادواتہ الحمزۃ و حل و ما و ما و من و متا و ایان و کیف و این و انا و کم و این فالحمزۃ لطلب التصور او التصدیق او کما قال۔ تو آج جہاں پر صیغہ نہیں اپنے معنی اصلی سے ہٹ کر دوسرے معنی کے لیے مستعمل ہوتا ہے، اس کی تیسری مثال آج دے رہے ہیں، اور وہ تیسری مثال ہے تمنی کے معنی میں۔ تمنی آپ جانتے ہیں، تمنی کہتے ہیں تمنا کو، اور تمنا کہتے ہیں ایسی چیز کی آرزو کرنا جس کا پانا محال ہو، ہے نا، عادتاً محال ہو، ہے نا۔ جیسے کہ آپ دیکھیے لیت الشباب یعود، کاش میری جوانی لوٹ آوے، تو بھلا جوانی کبھی لوٹتی ہے؟ نہیں لوٹتی ہے، عادتاً محال ہے۔ تو ایسی چیز کا مطالبہ کرنا جس کو جو حاصل ہونا ناممکن ہو، اسے ہم تمنا کہتے ہیں۔ اسی کی ایک مثال دی ہے لا تطع، جو ہے شاعر کے قول میں دیکھیے آپ، پھر نہیں یا لیل و طل و یا نوم ذل یا صبح قف لا تطلعی۔ یا لیلو اے رات، طل لمبی ہو جا، و یا نومو اے میری نیند، ذل اڑ جا۔ اے رات لمبی ہو جا اور اے نیند اڑ جا، یا صبح قف اے صبح ٹھہر جا، لا تطلعی روشن نہ ہو۔ اب آپ دیکھیے ایک عاشق زار رات کے ان سخت لمحات میں، جب کہ وہ اپنے فراق یار میں مبتلا ہے اور یار سے جدائی ہے، ایسے میں وہ کہہ رہا ہے کہ اے رات تو اور لمبی ہو جا، مجھے میرے محبوب کی جدائی کی لذت اور بڑھ جائے گی اور زیادہ ملے گی۔ اور یہی نہیں کہ رات لمبی ہو جائے، یا نوم و ذل، نیند بھی اڑ جائے، اور اس کے بعد یا صبح قف، اور صبح بھی ٹھہر جائے، یہ آگے لا تطلعی روشن نہ ہو، ہے نا۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ اے نیند اڑ جا، اے صبح ٹھہر جا، طلوع مت ہو۔ تو آپ دیکھیے لا تطلعی جو ہے فعل نہیں ہے، لیکن فعل نہیں کا معنی اصلی کیا ہے؟ طلب و کف الفعل علی وجہ الاستعلاء، کسی سے استعلاء کے طور پر کام سے رکنے کے بارے میں مطالبہ کرنا، ہے نا۔ لیکن یہاں پر کیا کہا ہے؟ اے صبح ٹھہر جا، تو طلوع مت ہو، روشن مت ہو، ہے نا۔ کیوں کہا؟ مطالبہ کیا ہے نا اس بات کا کہ روشن نہ ہو، صبح نہ ہو، صبح نہ ہو، روشن نہ ہو، یہ مطالبہ کیا ہے۔ اب مطالبہ کرنا کہاں تک جائز ہے؟ آپ اسے فعل نہیں کے معنی میں لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے ہیں۔ کیوں؟ قرینہ یہاں یہ موجود ہے کہ یہاں پر شاعر کی مراد صبح سے طلوع نہ ہونے کا مطالبہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر یہ مطالبہ کرے گا تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ صبح اپنے آپ کو، صبح کو وہ مخاطب بنا لے؟
صبح کو مخاطب بنا لے، اور صبح میں نہ تو مخاطب ہونے کی صلاحیت ہے اور نہ صبح کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اپنے آپ کو روشن کر لے، طلوع کر لے، یا طلوع نہ کرے، روشن کرنے سے روک لے۔ جب اس بات کا اختیار ہی نہیں ہے، اور جب اختیار نہیں ہے تو صبح اس کا مخاطب ہو نہیں سکتا ہے، تو قرینہ یہ مل گیا کہ یہاں پر اختیار اور مخاطب نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر شاعر کی مراد یہ نہیں ہے کہ وہ صبح سے کہہ رہا ہے کہ تم روشن نہ ہو، بلکہ محض ایک تمنا کر رہا ہے، ایک امر محال کی، ایک امر محال اور ناممکن چیز کی تمنا کر رہا ہے کہ اے صبح تو روشن نہ ہونا، ٹھہر جا، آنا مت صبح، رات ہی رہنے دے، تو اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو گویا شاعر موصوف محبوب کے وصال کی رات میں یہ آرزو کر رہا ہے کہ اے کاش صبح طلوع ہی نہ ہو اور یہ شب وصال دراز سے دراز تر ہو جائے، تاکہ اس کی لذت، اس کا مزہ ہے نا، اور لطف اندوز ہونے میں اور بھی دو گنا ہو جائے۔ کیا بات رہی! تو اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمنی اپنے معنی اصلی سے ہٹ گیا، اب معنی میں ہو گیا نہیں، جو ہے اپنے معنی اصلی سے ہٹ گیا اور معنی میں ہو گیا تمنا کے۔ اس کے بعد چوتھی مثال آج دے رہے ہیں جہاں پر فعل نہیں اپنے معنی اصلی سے ہٹ گیا ہے، تہدید کے معنی۔ تہدید کے معنی دھمکانا، دھمکی دینا۔ دھمکی دینے کا مطلب کیا ہوا؟ ڈرانے کے لیے کوئی بات سے تنبیہاً کہنا۔ تو اس معنی میں بھی کبھی کبھی فعل نہیں آتا ہے، جیسے قول کا لے خادم کا، آپ کا کہنا اپنے نوکر سے، یعنی آپ اپنے نوکر سے تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے کو آقا مان لیجئے اور کسی کو غلام مان لیجئے۔ اس کے بعد آپ آقا کے طور پہ آپ اپنے خادم سے کہیے، کیا کہیے؟ لا تطع امری، میری بات کو نہ مانو، میرے حکم کو نہ مانو۔ تو لا تطع فعل نہیں ہے، تقاضا تو یہی ہے کہ صاحب فعل نہیں کہ جو ہے اس میں جو ہے حاکم یا آقا اپنے غلام سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم میری بات کو نہ مانو، اس بات کا مطالبہ ہے کہ میری بات کو نہ مانو۔ لیکن آپ نہیں کا یہ معنی اصلی نہیں لے سکتے ہیں۔ کہا کیوں نہیں لے سکتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ ایک حاکم، ایک آقا یا ایک باپ ماں کو لے لیجیے آپ، ان لوگوں سے کبھی اس بات کی امید نہیں کی جا سکتی کہ ایک حاکم اپنے غلام کو، ایک آقا اپنے غلام کو، یا ایک باپ ماں اپنے بال بچوں کو یہ کہے کہ تم میری بات نہ مانو، یا میری فرما برداری نہ کرو۔ تو جب یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک حکیم عقل مند انسان کسی کو یہ کہہ دے کہ تم میری بات کو نہ مانو، تو یہ معلوم یہ ہوا، اس بات کا قرینہ ہوا کہ یہاں پر لا تطع اپنے معنی نہیں میں نہیں ہے، بلکہ کس کے معنی میں ہے؟ یہ محض تہدید اور دھمکی دینے کے معنی میں ہے۔ آقا اپنے غلام سے کہے کہ میری فرما برداری نہ کرو، تو یہ نہیں اپنے معنی حقیقی میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر آقا اپنے غلام سے اپنی فرما برداری چاہتا ہے، نافرمانی نہیں چاہتا ہے۔ ہر باپ اپنی اولاد سے فرما برداری چاہتا ہے، نافرمانی نہیں چاہتا ہے۔ ہر حاکم اپنے ماتحت سے فرما برداری چاہتا ہے، نافرمانی نہیں چاہتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ نہیں تہدیدی ہے، دھمکی والا ہے، کہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر ایسا تم نے نہ کیا، ایسا تم نے اگر نہ کیا، یعنی میری بات اگر تم نے نہیں مانی، تو اس کی سزا تمہیں عنقریب ملے گی، یہ دھمکی ہے۔ اگر استاد نے کہا طالب علم سے اگر تم نے یہ سبق میری بات مت مانو، مطلب کہنا کہ اگر تم نے نہ پڑھا، یاد نہ کیا، تو اس کی سزا تمہارے سامنے آنے والی ہے۔
یہ وہ بتانا چاہتے ہیں۔ غرض کہ یہ مختلف مقامات ایسے ہیں جہاں پر فعل امر کی طرح نہیں بھی اپنے معنی اصلی سے ہٹ کر دوسرے معنی کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ بھائی اس کی مثالیں ہو گئی، 4 مثالوں میں انہوں نے بتا دیا۔ اب استفہام کی باری آ رہی ہے۔ استفہام کے بارے میں آپ پڑھ چکے اس سے پہلے کہ انشاء کے باب میں انشاء جن چیزوں سے ہوتا ہے ان میں امر بھی ہے، نہیں بھی ہے اور استفہام بھی ہے۔ تو اب تک امر اور نہیں کا بیان ہو چکا ہے، اب انشاءاللہ یہ استفہام کا بیان شروع ہوتا ہے۔ استفہام کا لغت میں کیا معنی آتا ہے؟ استفہام کا معنی لغت میں جو آتا ہے وہ کسی چیز کو سمجھنا، کسی چیز کو جاننا یا جاننے کا مطالبہ کرنا، ہے نا؟ یہ ہے لغت میں استفہام کا معنی۔ لیکن یہی معنی جب اصطلاح میں کریں گے استفہام کا تو تھوڑا سا بدل جائے گا۔ وہ کیا بدل جائے گا؟ استفہام کہیں گے فَهُوَ طَلَبُ الْعِلْمِ بِشَيْءٍ، وہ کسی بھی چیز کے بارے میں علم کو طلب کرنا، کسی بھی شے کے بارے میں، یہ ہے استفہام، ہے نا؟ تو اب اس کے لیے کچھ حروف ہوں گے، کچھ کلمات ہوں گے اور کچھ ایسے مخصوص الفاظ ہوں گے جن کے ذریعے سے طلب علم شے، کسی چیز کے علم کا مطالبہ آپ کریں گے، اس کو ہم استفہام کہتے ہیں۔ آج کا سبق بس یہیں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل پھر ہم یا تو کل یا پرسوں، بہرحال جب بھی ہوگا، نئے سبق کے ساتھ ہم آئیں گے اور آپ تمام بچے اس سبق کا اعادہ کریں، تکرار کریں اور مزید آئندہ سبق کی سماعت کے لیے تیار رہیں۔